بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا شمار عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 صحابیوں میں سے ہے جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے، یہ خاندان قریش میں سے ہے اور زمانہ جاہلیت کے مشہور محد زید بن عمرو بن نفیل کے فرزند اور امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں۔ یہ جب مسلمان ہوئے تو ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسی سے باندھ کر مارا اور ان کے گھر میں جا کر ان کو اور اپنی بہن فاطمہ بنت الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مارا، مگر یہ دونوں استقامت کا پہاڑ بن کر اسلام پر ثابت قدم رہے۔ جنگ بدر میں ان کو اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کے قافلہ کا پتہ لگانے کے لیے بھیج دیا تھا، اس لیے یہ جنگ بدر کے مارکے میں حصہ نہ لے سکے، مگر اس کے بعد کی تمام لڑائیوں میں یہ شمشیر بکف ہو کر کفار سے ہمیشہ جنگ کرتے رہے۔ گندمی رنگ، بہت ہی دراز قد، خوبصورت اور بہادر جوان تھے۔ تقریباً 50 ہجری میں 70 برس کی عمر پا کر مقام عقیق میں وصال فرمایا اور لوگوں نے آپ کے جنازہ مبارکہ کو مدینہ منورہ لا کر آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا۔ ان کے دور میں ایک عورت جس کا نام عروہ بنت اویس تھا، اس نے ان کے اوپر حاکم مدینہ مروان بن الحکم کی کچہری میں یہ دعویٰ دائر کر دیا کہ انہوں نے میری ایک زمین لے لی ہے۔ مروان نے جب ان سے جواب طلب کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی کی بالشت برابر بھی زمین لے لے گا تو قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا، تو اس حدیث کو سن لینے کے بعد بھلا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں کسی کی زمین لے لوں گا؟ آپ کا جواب سن کر مروان نے کہا، اے عورت، اب میں تجھ سے کوئی گواہ طلب نہیں کروں گا، جا تو اس زمین کو لے لے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فیصلہ سن کر یہ دعا مانگی، یا اللہ عز و جل، اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اندھی ہو جائے اور اسی زمین پر مرے۔ چنانچہ اس کے بعد یہ عورت اندھی ہو گئی۔ محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اس عورت کو دیکھا ہے کہ وہ اندھی ہو گئی تھی اور دیواریں پکڑ کر ادھر ادھر چلتی پھرتی تھی، یہاں تک کہ وہ ایک دن اسی زمین کے ایک کنویں میں گر کر مر گئی اور کسی نے اس کو نکالا بھی نہیں، اسی لیے وہی کنواں اس کی قبر بن گیا اور ایک اللہ والے کی دعا کی مقبولیت کا جلوہ نظر آ گیا۔ ناظرین، اللہ والوں کی یہ کرامت ہے کہ ان کی دعائیں بہت زیادہ اور بہت جلد مقبول ہوا کرتی ہیں اور ان کی زبان سے نکلے الفاظ کا ثمرہ خداوند کریم ضرور عالم وجود میں لاتا ہے۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔